اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کو رمضان شریف کے بارے میں چند ضروری معلومات پیش کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ نمبر 1، رمضان شریف کے روزے۔ رمضان شریف کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہو جائے۔ یعنی رمضان کے روزے رکھنا اتنے بابرکت ہے کہ مسلمان پورے سال اس روزوں کے لیے تمنا کرے۔ اس مہینے میں شب قدر ہے اور قرآن پاک میں شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 3، اس مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف نصیب ہوئی تھی اور آپ اس مہینے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ آسمانوں پر تشریف لے کر گئے تھے۔ نمبر 4، قرآن پاک اس مہینے مکمل ہو کر نازل ہوئی تھی، جو مسلمانوں کے لیے ایک خصوصی تحفہ ہے۔ نمبر 5، معراج شریف پر جا کر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ان کی امت کے لیے دیا تھا، اور اسی طرح نماز بھی رمضان المبارک میں مسلمانوں پر فرض کی گئی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں ان کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مزید یہ بھی کہا کہ جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا تو ان کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الایمان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ مسلمان اسلامی سال کے مقدس مہینے رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں۔ روزے میں مسلمان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے قبل کھانا کھایا جاتا ہے جسے سحری کہتے ہیں۔ سحری کے بعد نماز فجر ادا کی جاتی ہے، جبکہ غروب آفتاب کے وقت اذان مغرب کے ساتھ روزہ کھول لیا جاتا ہے، جسے افطاری کرنا کہتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد اور وتروں سے پہلے باجماعت تراویح ادا کی جاتی ہے۔ یہ 20 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے اور 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد وقفہ ہوتا ہے جس میں تسبیح ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے اس کا نام تراویح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف میں رات کی عبادت کو بڑی فضیلت دی ہے اور اس وقت سے اب تک یہ اسی طرح پڑھی جاتی ہے۔ حنفی 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو توفیق دے تاکہ ہم رمضان کے پورے روزے رکھیں اور شب قدر کی رات کی عبادت کریں۔ آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو رمضان المبارک کی عبادات کے بارے میں معلومات ملی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔